حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو دیکھ لو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میرا حسن کتنا ہوگا۔ یہ دنیا کے اندر میری قدرت کا اور میری صنعت کا سب سے بڑا شاہکار جو ہے وہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کسی نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فقہ حنفی کے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے جلیل القدر شاگرد ان کو دیکھا، انہوں نے کہا کہ چھوٹے محمد کا حسن یہ ہے تو بڑے محمد کا حال کیا ہوگا۔ حضور علیہ السلام کو مجھے دیکھنا ہے تو میرے رسول کو دیکھ لو، میرے علم کو دیکھنا ہے تو میرے رسول کے علم کو دیکھ لو، قیامت تک کی خبریں دیتے ہیں۔ بیٹھے کہاں ہیں؟ مدینہ طیبہ میں تو مکہ کی خبریں دیتے ہیں۔ ان کی قدرت کو دیکھنا ہے، ان کی شان کو دیکھنا ہے، میری شان کو دیکھنا ہے تو پھر ان کی شان کو دیکھ لو۔ گویا کہ اللہ کا جو وجود ہے، اللہ جو وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ دنیا بھر میں سب لوگوں سے زیادہ جس کا مقام اور مرتبہ ہے، جس کی عقل سب سے اعلیٰ ہے، جس کا شعور سب سے اعلیٰ ہے، جس کا علم سب سے اعلیٰ ہے، حسن و جمال سب سے اعلیٰ ہے، اگر وہ معبود نہیں بن سکتا تو اور کون ہے جو معبود بنے گا؟ محمد الرسول اللہ یہ میری توحید کی دلیل ہے کہ اگر میں وحدہ لا شریک نہ ہوتا تو محمد الرسول اللہ بھی ایک معبود ہوتے، لیکن چونکہ یہ معبود نہیں ہے، یہ تو سب سے اعلیٰ ہے، بعد از بزرگ توئی، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ تو اگر یہ نہیں ہے تو پھر کوئی بھی نہیں، لہٰذا میری وحدانیت اور میری الوہیت کی، میری توحید کی دلیل جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ ان کو میں نے رسول قرار دیا ہے، اور رسول اور ہوتا ہے، مرسل اور ہوتا ہے۔ مرسل خدا ہے بھیجنے والا، اور رسول حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ اس میں یہ بات ہمیں بتا دی۔ دوسری بات، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اللہ کا پیغام لے کر آئے، اللہ کا دین لے کر آئے۔ ضروری یہ ہے کہ جو اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے پہلے اس کی شخصیت کو تسلیم کیا جائے۔ یا آپ کی سوسائٹیوں میں گیٹ یا کوئی فوج کی یا پولیس کی جو ادارے ہوتے ہیں، ان کے مرکز ہوتے ہیں، باہر لکھا ہوتا ہے پہلے اپنی پہچان کرائیں، یہی لکھا ہوتا ہے نا، پہلے اپنی پہچان کرائیں، شناختی کارڈ دکھائیں، کون ہے آپ؟ حضور علیہ السلام نے بتانا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ سب چیزوں کا، سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے بتانا تھا کہ یہ جو کچھ تمہیں بتا رہا ہوں کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، یہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف واپو، اِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں اللہ نہیں ہوں، میں معبود نہیں ہوں، میں اس کی طرف سے واضح ڈر سنانے والا ہوں، خطرناک انجام سے تمہیں آگاہ کرنے والا ہوں، اور میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس نہ ٹھہر جاؤ، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ آج تو جاہل پیر کہتے ہیں بس تمہارا سب کچھ تمہارا یہ مرشد ہی ہے، اور شاہ صاحب وہ مرشد نہیں کہتے، مرشد کہتے ہیں، کیونکہ مرشد ہوتا ہے ہدایت دینے والا، تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارا مرشد ہے، یعنی اس کو خود ہدایت کی ضرورت ہے۔ بھائی جب اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں اپنے پاس نہیں ٹھہراتا، میں وسیلہ ہوں اس کا، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف جاؤ، تو تم کیسے اپنے آپ مریدوں کو کہہ سکتے ہو کہ بس تمہارے لیے سب کچھ یہی ہے؟ یہ آج ہمارا المیہ ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے سمجھدار لوگ، پڑھے لکھے لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ حق ہے یا حق نہیں ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے، ہمیں اس کی پہچان کرنے کی ضرورت ہے۔ جب کوئی بہت بڑا حادثہ ہو جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں جناب یہ کوئی ایک جعلی پیر آیا تھا تو پھر ہمارا گھر بھی لوٹ کر لے گیا، فلاں بھی کر گیا، تو اللہ نے ہمیں شعور دیا ہے۔
ہم پہلے کیوں پہچان نہیں کرتے؟ سب سے بہترین جو پیر اور مرشد ہے وہ ایک باعمل عالم دین ہے۔ نہیں ملتا تو داتا صاحب کی کشف المعجوب ہے، امام غزالی کی کتابیں ہیں، ان سے ہم ہدایت حاصل کریں، بجائے ان لوگوں کے پیچھے جانے کے جن کو تو قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا۔ آپ ٹی وی پر دیکھتے رہتے کیسے کیسے معاذ اللہ واقعات ہمارے اس ملک میں ہو رہے ہیں۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچانا تھا، اللہ کی طرف سے دین لوگوں کو پہنچانا تھا۔ تو سوال تو وہی تھا کہ جناب آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں، رسول نمائندے کو کہتے ہیں، پیغام بر کو کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، تو پہلے اپنی پہچان تو کرائیں۔ اللہ نے فرمایا میں پہچان کراتا ہوں محمد الرسول اللہ۔ پہلے تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر ایک اور بات بھی کروں گا، پہلے یہ تسلیم کرنا پڑے گا۔ جب تسلیم کر لو گے تو پھر تم پابند ہو کہ جب یہ جو کچھ بھی لائے ہیں اللہ کی طرف سے لائے ہیں، اگرچہ اللہ نے ان کو اختیارات بھی دیے ہیں، یہ بات ڈاکیے کی طرح نہیں ہے کہ اللہ کا خط پہنچا کر کے تو واپس ہو گئے، نہیں، وہ یزکیہم، یہ تمہیں پاک بھی کرتے ہیں، یعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات بھی تلاوت کرتے ہیں۔ بعض ایک ڈاک پہنچانے والے ڈاکیے کی طرح نہیں ہے، بعض لوگوں کو مغالطہ لگا، یہ اللہ کے رسول ہیں اور ان پر ایمان، میں درمیان میں بات کر دوں، ان پر ایمان لانے کا جو طریقہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ بتایا، فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ جو لوگ کامیابی پانے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں، ان کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ آپ اس وقت تک کسی کی بات کو نہیں مان سکتے جب تک دل سے تسلیم نہ کریں۔ ایمان دل سے تسلیم کرنے کو کہتے ہیں۔ جب آپ دل سے تسلیم کر لیں گے کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جو اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں، اللہ کا دین لے کر آئے، تو پھر دین کو ماننے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی۔ اور اللہ نے تو پھر کیسا بنایا؟ میں تو کہا کرتا ہوں کہ حضور کی زبان سے نکلا ہوا کلمہ بھی تبلیغ ہے، حضور کا عمل بھی تبلیغ ہے، حضور کا چہرہ انور بھی تبلیغ ہے۔ مشرکین نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا، سفیر بنا کر بھیجا، ابو داؤد شریف کی حدیث، وہ کہتے ہیں کہ فلما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القی فی قلبی الاسلام، میں نے حضور کی زیارت کی، میرے دل میں اسلام آ گیا۔ کوئی بیان نہیں کیا حضور علیہ السلام نے، کوئی تبلیغ نہیں کی، چہرہ مصطفیٰ کے اندر وہ چیز تھی کہ جو اسلام کا، گویا کہ حضور کا چہرہ بھی مبلغ تھا اسلام کا۔ کہتے میرے دل میں اسلام آ گیا، آیا تھا میں مشرکین کی طرف سے اور سفیر بن کر۔ عربوں میں یہ طریقہ رائج تھا کہ سفیر جو ہے اس کو روک نہیں سکتے تھے، کسی بھی قوم کا سفیر آئے، قبیلے کا سفیر، یہ پرانا قاعدہ چلا رہا، اور جتنے قواعد خلاف شریعت نہیں تھے حضور نے ان کی پابندی کی۔ یہ حضور علیہ السلام نے قانون نہیں دیا تھا، پہلے سے چلا رہا، لیکن حضور نے پابندی کی، انہوں نے کہا میں واپس نہیں جاؤں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، واپس تو جانا پڑے گا کیونکہ میں آپ کو روک نہیں سکتا۔ ہاں جب اپنے چلے جائیں گھر میں، پھر اگر دل کی کیفیت یہی ہو تو پھر آ جانا، پھر واپس نہیں کروں گا کیونکہ پھر آپ سفیر نہیں ہوں گے۔ تو یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے اس انداز کے اندر پیدا کیا، اور پھر ان کو جب اپنے دین کا نمائندہ بنایا تو یہ بتا دیا گیا یہ میرے رسول ہیں، ان کی ہر بات تم پر لازم ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ،
جو رسول کی اطاعت کرے گا حقیقتاً اس نے رب کی اطاعت کی۔ اس لیے لا الہ الا اللہ کے ساتھ کہ لوگوں جب مجھے معبود سمجھتے ہو تو پھر میرا جو پیغام آئے گا میں خود تمہارے پاس کتابیں لے کر کے نہیں آؤں گا، وہ میرے رسولوں کے ذریعے آئیں گی، اور میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا ان کی بات تمہیں ماننی پڑے گی۔ اس پر ایک حدیث پاک حضور علیہ السلام نے فرمایا، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، اپنی مثال حضور علیہ السلام نے یہ دی کہ جس طرح ایک آدمی ایک عمارت بناتا ہے، اس میں دعوت قائم کرتا ہے، ایک عمارت بناتا ہے اور پھر دوست احباب لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ میرا نیا مکان ہے، میں نے بنایا ہے، تو آپ سارے حضرات میری دعوت میں شریک، اور اس دعوت کے لیے کسی کو بھیجتا ہے، خود نہیں جاتا، کسی کو بھیجتا ہے کہ تم جا کر میری طرف سے دعوت دے دو کہ فلاں نے مکان بنایا ہے، اور وہ آپ کو دعوت میں بلاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں تمہارے کہنے پر نہیں جاؤں گا، وہ خود مجھے آ کر دعوت دے گا، تو وہ اس دعوت میں شریک نہیں ہو سکتا۔ آپ بھی جانتے ہیں مکان بنانے والا کہے گا اگر نہیں آتا چھوڑو اسے، تمہیں میں نے بھیجا تھا، اگر تمہاری بات میری بات تھی، تمہارا دعوت دینا میرا دعوت دینا تھا، اگر اس کو قبول نہیں کیا تو چھوڑو، جانے دو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے بھی ایک مکان بنایا جس کا نام جنت ہے، اس جنت میں اللہ نے دعوت کا اہتمام کیا۔ کیسے کھانے؟ کسی آنکھ نے نہیں دیکھے اور کسی کان نے نہیں سنے، حتیٰ کہ کسی دل میں بھی آج طرح طرح کے کھانے بھی ہیں، پھل بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جنت کے کھانوں کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے وہ کس قسم کے اعلیٰ ہے۔ یہ ایک دسترخوان ہے، اس مکان میں بچھایا اور پھر دعوت کے لیے مجھے بھیجا، میں تمہیں دعوت دوں جنت کی، اگر وہ دعوت میری دعوت جو قبول نہیں کرے گا، یعنی یوں سمجھو کہے گا کہ خود مجھے اللہ دعوت دے، اس کو جنت کے کھانوں میں سے کچھ نہیں مل سکتا، کیونکہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی پیروی کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اتباع بھی اور اطاعت بھی۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر وہ میری بات جو مانے گا، ایمان لائے گا، جنت کا مستحق ہو جائے گا، وہ جنت کی اس دعوت سے لطف اندوز ہوگا، اور جو میری بات نہیں مانے گا اور ایمان نہیں لائے گا اس کو اس دعوت سے کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے کلمے کے ساتھ محمد الرسول اللہ فرما کر یہ بات بھی بتا دی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھیجے ہوئے ہیں، یہ جو حکم دیں گے وہ میرا حکم ہوگا، اس پر تمہیں عمل کرنا ہوگا۔ تفصیل میں جاؤں تو بہت بڑی باتیں ہیں، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، آپ نے جب کنکریاں پھینکی، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کنکریاں آپ نے پھینکی لیکن آپ نے نہیں، اللہ نے پھینکی، تو اللہ سے تو نہیں پھینکی تھی، وہ تو حضور نے پھینکی، یہ ایک الگ موضوع بن جاتا ہے۔ تو ایک بات یہ ہو گئی، نتیجہ یہ نکلا کہ محمد الرسول اللہ کہہ کر کے یہ بتا دیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، جو حکم دیں گے وہ تمہیں ماننا پڑے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسا وقت بھی آئے گا، ایک شخص اپنی مسیری پر تکیہ لگا کر بیٹھا ہوگا، لیٹا ہوگا، وہ کہے گا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب قرآن کافی ہے، حدیث کا انکار کرے گا، حسبنا کتاب اللہ۔ 1400 سال پہلے حضور نے فرما دیا جو بعد میں وقوع پذیر ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سنو، جس طرح اللہ نے حرام کیا میں بھی حرام کرتا ہوں، لیکن فرق کیا ہے؟ اللہ ذاتی طور پر مختار ہے اور حضور کو رب نے اختیار دیا ہے۔
حضور رب کے برابر نہیں ہے، رب کے اختیار دینے سے حضور حلال بھی کرتے ہیں، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتے ہیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور خبیث چیزیں ان کے لیے حرام کرتے ہیں۔ اتنی چیزیں حضور فرماتے ہیں، حدیث ہے کہ اتنی چیزیں رب نے حرام کے نہیں کی جتنی میرے حرام کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن میں جن حرام چیزوں کا ذکر ہے وہ چند ہے، اور حدیث کے اندر حضور نے فرمایا یہ گھریلو گدھا جو ہے یہ حرام ہے، فلاں حرام ہے، فلاں حرام ہے، فلاں حرام ہے، تو گویا کہ یہ بتا دیا کہ جب لفظ رسول آ گیا تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا کہ اگر قاصد صدر کا آتا ہے، اگر نمائندہ وزیر اعظم کا آتا ہے، اس کے سامنے ہم بچ جاتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں، تو جو نمائندہ اللہ کا ہو، جو رسول اللہ کا ہو، اس میں شان بھی بتا دی اور یہ بھی بتا دیا کہ جو تعلیم تمہیں دیں گے وہ تمہیں اختیار کرنی پڑے گی۔